پس منظر اور بیک گراؤنڈ میں دو چیزیں بنیادی طور پر ہیں، ایک ہجرت اور دوسری جنگ بدر۔ یہ دو اگر ہم کہہ لیں نا دو جملوں میں اس کی تلخیص سامنے رکھیں تو وہ یہ ہے، جنگ بدر کے موقع پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور پھر ہجرت، دونوں چیزوں کو اس میں جو ہے نا وہ ٹچ دیا گیا۔ اب اس کی ذرا تفصیل آپ سماعت فرمائیں۔ مکی جو دور ہے وہ 13 سال پر محیط ہے، اور 13 سالوں میں نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی جماعت تیار کر لی تھی کہ جو ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار تھی۔ انہوں نے ظاہر ہے ہجرت حبشہ کی، علاقہ چھوڑا، ٹھیک ہے نا، ظلم و ستم ان پر کیے گئے، انہوں نے برداشت کیے۔ اس کے علاوہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ شیب ابی طالب میں آپ 3 سال رہے، ان مشکل حالات میں بھی انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ یعنی اب یہ ایسے لوگ تھے کہ جنہیں یقین تھا کہ ہم حق پر ہیں۔ یہ ایک پوری جماعت تیار ہو چکی تھی۔ تیار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی جو مشکل تھی وہ یہ تھی کہ ان کے پاس کوئی ایک ایسی جگہ نہیں تھی جہاں ان کی طاقت مجتمع ہو۔ یہ مظلوم تھے نا، جو مرضی ان پہ ظلم کر رہا تھا اس کا رد عمل ابھی دینے کی پوزیشن میں مسلمان نہیں تھے۔ ہوا یہ کہ یہ یثرب کے علاقے کے جو انصار کہلائے، اوس اور خزرج قبیلے کے یہ لوگ حج کے موقع پر آئے۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی ظاہر ہے لوگوں کو حق کی دعوت دیتے تھے، حج کے دنوں میں آپ یہ اپنے مشن کو تیز کر دیتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی مخالفت میں بھی بھرپور کفار مکہ جو ہے وہ پیش ہوتے تھے۔ مختصر یہ اصل موضوع پہ ہم رہتے ہیں۔ بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، چند لوگوں نے بیعت کی، مدینہ کے لوگوں نے۔ پھر بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، تقریباً 75 افراد تھے۔ بیعت جو ہوتی ہے نا، بیعت یہ معاہدہ ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، بے یہ عین تے بیعت۔ اس کی عام طور پر 3 قسمیں ہیں بڑی، آگے اس کی اور بھی کلاسیفیکیشن ہو سکتی ہے، گریڈنگ ہو سکتی ہے، سب ڈویژن کہہ لیں، مزید تقسیم ہو سکتی ہے۔ ایک تو بیعت ہوتی ہے جو صرف رسول کے لیے، غیر مشروع، اور ہم سب نے بیعت کی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے معاہدہ ہو، معاہدہ ہونا چاہیے، وہ بیعت میں آئے گا۔ میں اور آپ بلکہ ہر مسلمان، اس میں کوئی تمیز نہیں ہے، تمام مسلمانوں نے یہ بیعت کی ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم غیر مشروط آپ کی اطاعت کرتے ہیں، جو بھی آپ فرمائیں ہم اس کو مانتے ہیں، سچ مانتے ہیں۔ جو اللہ کے نبی نے کیا وہ بھی سچ ہے، جو کہا وہ بھی سچ ہے، اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں، غیر مشروط۔ اور یہ اسلام کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے یہ شرط ہے، جو بھی اللہ کے رسول فرمائے وہ حق ہے، ہم نے ماننا ہی ماننا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہر مسلمان جو ہے نا اس کا یہ عقیدہ ہے تبھی مسلمان ہے، اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ شرط ہے۔ بیعت کی یہ قسم ہے، اور یہ صرف ہماری ہر مسلمان کی نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، کسی اور کو یہ درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب کوئی ہمیں کہتا ہے کہ یہ بے مرشد ہیں، یہ ضمن بات آ گئی ہے۔ ہمارے مرشد اللہ کے نبی اور ہر مسلمان کے مرشد اللہ کے نبی ہیں، اور یہ جو مرشدیت میں اسٹیٹس، مقام، منصب، مرتبہ، رفعت، کہہ لیں علویت اللہ کے نبی کو حاصل ہے، کسی کو حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے دوسری قسم آتی ہے معاہدے کی، بیعت کی، کہ کسی اور شخص کے ساتھ آپ بیعت کرتے ہیں لیکن وہ مشروط ہوگی۔ جیسے ہمارے برے صغیر میں آ کے بڑی چیزیں جڑی ہوئی ہیں، میں اس موضوع پہ نہیں جاؤں گا، میں اپنے موضوع پہ جاؤں گا جو ہمارا سورہ انفال کے حوالے سے ہے۔ اس میں مشروط ہے کہ کسی بزرگ کی بیعت کرتے ہیں، جی آپ ہمیں نیکی کا رستہ بتائیں، ہم قرآن و سنت پر چلیں گے، لیکن مشروط یہ ہے اگر وہ قرآن و سنت سے ہٹ کے بتائے گا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، بات مانی قرآن اور اللہ کے رسول کی جائے گی، یہ مشروط ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں آپ استاد بھی لگ، یہ ضروری نہیں ہے، آپ کسی بھی عالم سے دین سیکھ سکتے ہیں۔ تیسری بیعت ہوتی ہے کسی ایک نیک کام کے بارے میں معاہدہ کر لیں، مثلا کوئی کسی کو کہتا ہے بھائی تم میرے ساتھ معاہدہ کرو نماز نہیں چھوڑو گے، معاہدہ ہو گیا، یہ بھی درست ہے۔ یہ 3 شکلیں۔ اب پھر آتے ہیں بیعت عقبہ ثانیہ جو ہوئی تھی نا، انصار نے کی، 75 آدمیوں نے، انہوں نے بیعت کی غیر مشروع کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ اب انہی میں سے 2 بندے، ایک نوجوان اور ایک ذرا عمر رسیدہ تھے، ان کے نام بھی کتابوں میں موجود ہیں، انہوں نے انصار کو مخاطب ہو کر کہا، جو 75 آدمی تھے، صرف یہ نہیں کہ چھپ کے بیعت ہو گئی اور بس نہیں، انہوں نے دعوت دی پھر نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ادھر محفوظ نہیں، ادھر حالات درست نہیں ہیں، آپ ہمارے پاس یثرب تشریف لے آئیں۔ جب انہوں نے دعوت دی تو بیعت بھی کی، تو انہی میں سے 2 بندوں نے جو بات کی اس کا خلاصہ یہ، اس کا معنی یہ، مفہوم یہ ہے
اس نے اپنے لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا تمہیں پتہ ہے تم بیعت کر رہے ہو، اس کا مطلب کیا ہے کہ تم نے پورے عرب کے ساتھ ٹکر لینی ہے، تمہیں جانیں بھی قربان کرنی پڑنی ہے، اولادیں بھی، مال بھی، سب کچھ، اگر تم یہ کر سکتے ہو تو بیعت کرو، نہیں تو ابھی چھوڑ دو، ابھی چھوٹا جرم ہوگا۔ ذہن سازی کی نا، اللہ اکبر۔ تو پھر جنہوں نے بیعت کی ایسی عظمتیں نہیں مل گئیں، اللہ اکبر، انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے، ہم بیعت کر رہے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں سب کی دشمنی مول لینی پڑنی ہے، ہمیں جو ہے وہ جانیں قربان کرنی پڑنی ہے، اولاد قربان کرنی پڑنی ہے، ہمیں یہ جو ہے نا عرب کے ساتھ انکاؤنٹر ٹکراؤ کرنا پڑنا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ یہ جماعت تیار ہو گئی نا، ادھر سے پہلے بھی تھے، اب مقامی طور پہ یثرب کے یہ لوگ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور آپ وہاں پر گئے۔ اور میں پھر اکثر عرض کرتا ہوں کہ واقعی مدینے والے قابل احترام ہیں جی، انہوں نے پھر وفا کی نا، مدینے والوں کی وفا کی مثال نہیں ملتی۔ آپ جنگیں اٹھا کے دیکھیں، زیادہ آپ کو شہداء وہ انصار کے ملیں گے، مدینہ کے واسیوں کے۔ حضرت حسان سب سے بڑے شاعر ہیں، نعت گو، انہی میں سے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ انہی میں سے تھے۔ کعب بن مالک، یہ بڑے تین شعراء ہیں جنہیں شعراء دربار نبوی کہا جاتا ہے، تینوں انصار میں سے تھے۔ شہادتوں میں تعداد ان کی زیادہ ہوتی تھی۔ تو پھر اللہ کے نبی ان سے اللہ اکبر کیسے پیارے جملے کہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا نا، تو اب انصار جو مدینہ کے لوگ تھے انہیں خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں اللہ کے نبی اپنے آبائی علاقے میں نہ ٹھہر جائیں، مکہ میں نہ ٹھہر جائیں، مدینہ والوں کو ہمیں چھوڑنا دیں۔ یہ باتیں آپ تک پہنچ گئیں، اور ظاہر اللہ کے نبی ہر وقت وحی کا سلسلہ جاری تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو آگاہی دے رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویژن، بصیرت بھی کائنات میں سب سے زیادہ دیا ہوا، کیونکہ دیکھیں منصب کے مطابق صلاحیتیں ہوتی ہیں، ذرا بات سمجھیں لاجیکلی، جتنا بڑا منصب ہوتا ہے اتنی صلاحیتیں زیادہ چاہیے ہوتی ہیں۔ ایک ایس ایچ او ہے، ایک آئی جی ہے، دونوں کی صلاحیتیں، آئی جی ہے اس نے پورے صوبے کو کرنا ہے، ایس ایچ او نے ایک علاقے میں رہنا ہے۔ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، ہمارے انبیاء بے مثل ہیں، باقی نبی تھے علاقے کے لیے، ہمارے نبی ہیں پورے جہاں کے نبی، رحمت للعالمین۔ اس لیے اللہ نے صلاحیتیں بھی آپ کو آپ کے منصب کے مطابق دی ہیں جو کسی کو نہیں ملی، ٹھیک ہے نا۔ ویژن، بصارت، بصیرت، بہادری، شجاعت، سخاوت سب آپ میں بدرجہ عطا موجود تھی۔ اس کے ساتھ وحی کا سلسلہ بھی جاری تھا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی مل رہی تھی۔ تو نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انصار کو اکٹھا کیا اور کہا کہ سنو، ساری دنیا ایک طرف چلی جائے نا، تم انصار اگر ایک طرف ہو جاؤ ایک وادی میں، تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا، ساری دنیا کو چھوڑ دوں گا۔ ایک طرف یہ مدینہ والے ہیں، تو پھر یہی وجہ ہے کہ ہمیں مدینہ سے محبت ہے، مدینہ کے لوگوں سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی کو مدینہ کے پہاڑ سے محبت تھی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ والوں سے اتنی محبت تھی، کہتے تھے اختلافی مسئلے میں دیکھو مدینہ والوں کا عمل کیا ہے، کیونکہ میرے نبی وہاں پہ موجود ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں وہاں پہ، ہمارے نبی وہاں پہ موجود ہے، وہاں برکتوں کا نزول ہے۔ تو ایک طرف ان کی وفائیں ہیں اور دوسری طرف کوفیوں کی بے وفائیاں ہیں۔ بلایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، جو مرضی یزید پہ الزام لگاؤ وہ الگ بات ہے، کوفی بے گناہ ثابت نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ 30,000 نے بیعت کی تھی موت پہ کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، امام مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ، تو کتنے ساتھ کھڑے ہوئے؟ ایک بھی نہیں۔ جی جو مرضی ظالم ہے، جس کو آپ مرضی کہیں۔ تو جب کوفیوں نے بلایا تھا ان کو جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنہیں اللہ کے نبی نے کہا میرے دنیا میں یہ 2 پھول ہیں، جنہیں اللہ کے نبی نے کہا امام حسن و حسین اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت فرما، وہ عظیم ترین ہستیاں جب کوفیوں نے بلائی تھی، وعدے کر کے بلائی تھی، وفا کرتے، بے وفائی کیوں کی؟ پہلے یہ قتل ہوتے نا، پھر وہ شہید ہوتے، یا پہلے ان کو بھی پھر کہتے ہیں شہید ہوتے، کیونکہ انہوں نے حق پہ ہونا تھا نا۔ پہلے کوفی شہید ہوتے، پھر امام حسین اور ان کی جماعت شہید ہوتی، تو ہم کہتے ہیں بھائی وفا کا حق ادا کیا ہے، لیکن یہ تو سارے بھاگ گئے۔ لہذا بے وفائی کی مثال کوفیوں کی ہے بدترین دنیا میں، اور وفا کی مثال مدینہ والوں کی ہے کہ کمال وفا کی مدینہ والوں۔ اچھا اب آگے دیکھیں، سورہ انفال کے جو حالات ہیں وہ ہم نے دیکھنے ہیں، بات لمبی ہو گئی، مختصر۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کی، پہلے جماعت تیار تھی، مختلف علاقوں سے آ کے مسلمان اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقامی طور پہ یہودی جو ایک طاقت تھے ان کے ساتھ معاہدے کیے تاکہ مقامی جو ہے نا مخالفت نہ ہو، بڑے کامیاب معاہدے ہوئے جو ہر لحاظ سے کامیاب تھے۔
اگرچہ انہوں نے دھوکے بعد میں کیے لیکن وقتی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے وہ مخالفت رکی اور آئندہ وہ ایک کامیابی کے لیے بیس بنے. جو قرب و جوار کے بڑے بڑے چند قبیلے تھے ان کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے. اس طرح مسلمانوں کا ایک وجود تسلیم ہو گیا. پھر جنگ بدر کے حالات پیدا ہو گئے. ہوئے کیسے؟ سعد ہیں یہ انصار کے سردار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے ظاہر ہے یہ پیش تھے. انہی دنوں میں یہ عمرہ کرنے گئے. ابو جہل نے ان کا رستہ روک دیا, دروازے میں کھڑا ہو گیا. کہتا ہے تم نے محمد کو معاذ اللہ اس کی بات کر رہا ہوں, مفہوم یہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل ملعون کہتا ہے کہ تم نے ان کو پناہ دی ہے, ہم نے تمہارا مکے میں داخلہ بند کر دینا, تمہیں یہاں پہ عبادت نہیں کرنے دینی. اب وہ بھی ظاہر ہے چودھری تھے. انہوں نے کہا اچھا تو بند کر ہمارا یہاں پہ داخلہ, تو جانا تو شام میں تو نے مدینے سے گزر کے ہی ہے نا, تو گزر کے دکھائیں. کیونکہ وہ بھی انہیں بھی پتا تھا ان کا تجارتی قافلہ, ایک دو بڑے ٹور یہ تجارتی کرتے ہیں, ایک شام کا اور ایک یمن کا. شام کا جو ان کا تجارتی ٹور ہوتا تھا وہ مدینہ منورہ سے گزر کے جاتے تھے. انہوں نے بھی ان کو جو ہے نا وہ انکاؤنٹر کر دیا. انہوں نے بھی صحیح ٹاکرا کہا تو ہمیں مکہ سے روک یہاں اللہ کے گھر سے, تو پھر تو تجارت کے لیے مدینہ کے رستے سے گزر کے دکھائیں, تجھے ہم دیکھ لیں گے. ایک پیرلل آ گئی نا طاقت, یہ بھی حالات پیدا ہو گئے. اب مدینہ والوں کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, مکہ والوں کو یہ ایک جو ہے نا پتہ چل گیا کہ ہمارے لیے اب رکاوٹ بن سکتی ہے. تو یہ حالات تھے جس میں پھر جو ہے نا وہ یہ سورہ انفال اتری. پھر اس کے بعد ظاہر ہے مسلمان جیسے ہی طاقت پکڑ دے گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے دستے جو ہیں وہ متعین کر دیے, جھڑپیں ہوئی, اس سے اور خدشات بڑھ گئے. پھر ساتھ ہی جو ہے وہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ وہ مدینہ سے مکہ آ رہا تھا, تو انہوں نے جو ہے وہ ظاہر ہے مسلمانوں میں مشاورت ہو رہی تھی کہ کیا اس کے ساتھ کیسے نپٹا جائے. تو ان حالات میں پھر جو ہے نا وہ یہ تجارتی قافلہ تو واپس آ گیا, لیکن ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر وہ جو ہے نا وہ جنگ بدر جہاں ہوئی, بدر میدان بدر کی طرف نکل پڑا. یہ حالات تھے. اب ان میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ پھر مسلمانوں کی خوب تعریفیں کی. ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ جب جنگ بدر کے حالات, اس کے بعد والے حالات یہ سارے سورہ انفال میں بیان کی. مومنوں کی صفات بیان کی کہ مومن کیسے ہیں, تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو جنگ بدر میں ایماندار شریک ہوئے ان میں یہ خوبیاں تھیں, اس لیے اللہ کی مدد آئی. تربیتی پہلو سورہ انفال کا, اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کی خوبیاں بیان کی. دوسری آیت ہے سورہ انفال کی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. بے شک مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں, اور جب ان پر اس قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے, اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں, اور اس میں سے جو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں, یہ سچے مومن ہیں. ایک یہ ان کی تعریف کی, ساتھ ایمانداروں کو بتایا کہ یہ مومنوں کی خوبیاں ہیں, تم نے اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرنی. دوسرے مقام سورہ انفال کا اختتام ہے, اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک هم المؤمنون حقا. وہ لوگ جو اللہ ایمان لائے, جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا, ہجرت کی, یہ لوگ سچے مومن ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سچے مومنوں کی تعریفیں کی, صفات بیان کر دی کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں. تمہیں اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرنی پڑیں, تب اللہ کی مدد آئے گی. ٹھیک ہے, سورہ انفال میں تربیتی پہلو ہے کہ پکے مومن بنو گے, ان خوبیوں کے مالک ہوگے, اللہ پہ توکل ہوگا, تو پھر فرشتے مدد کے لیے آ جائیں گے. جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو دلوں میں ڈر پیدا ہو جائے, اس کی پہچان ہو کہ اتنی بڑی ذات ہے, اس کی محبت پیدا ہو, اس کا ڈر پیدا ہو تاکہ اس کی نافرمانی سے بچے. یہ ایمان کی کیفیت ہونی چاہیے. اور جب قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں, انہیں سمجھے, تو پھر اس کی سوچ میں جو ہے نا فکر میں بہتری آئے, ایمان بڑھے. ایمان بڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ جیسے ہی قرآن کریم کو پڑھتا ہے, سنتا ہے, پھر اپنی غلطیوں کو نوٹ کرتا ہے, تو ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے ان غلطیوں سے بچنا ہے, میں نے فلاں نیکیاں اختیار کرنی ہے. ایمان بڑھے اور بھروسہ اللہ پہ. جیسے بھی حالات ہو, توکل, اعتماد, یقین اللہ پہ, اللہ کے علاوہ کسی اور پہ نہ ہو, نہ کسی پیر پہ, نہ کسی مرشد پہ, نہ کسی اور پہ, نہ مادی وسائل پہ. مادی وسائل ہیں تو یہ کہ یہ مجھے اللہ نے دیے ہیں, توکل اللہ پہ, اللہ کا شکر ادا کرے. وسائل اگر دیے ہیں تو اللہ نے دیے, اس کا شکر ادا کرے. اگر استاذ کامل ملا ہے, اللہ نے حالات کامیابی کے دیے ہیں, تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے دیے.
پھر اللہ کی راہ میں جہاد کریں، ہجرت کریں، یہ یہاں پر خوبیاں بیان ہوئی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ تو بہرحال سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو مسلمانوں کی اس لحاظ سے تربیت کی، دوسری اس لحاظ سے بھی تربیت کی جو جا بجا مضمون موجود ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرنی ہے، پھر کامیابی ملے گی۔ یہ خوبیاں ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، دو جگہ پہ یہ مضمون بیان ہوا ہے اور بڑی واضح انداز میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، سورہ انفال ہے۔ موضوع یہ چل رہا ہے کہ سورہ انفال کی روشنی میں ہم موجودہ دور میں کیسے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ الانفال یہ مدنی صورت ہے، یہ جنگ بدر کے موقع پہ نازل ہوئی، میں پہلے بیان کر چکا ہوں کیا حالات تھے، وہ تفصیل سے بیان ہو چکے۔ الانفال کا معنی ہے مال غنیمت، الانفال کا معنی یہ نفل کی نماز، نفل نماز پڑھتے ہیں نا، نفل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زائد چیز۔ نفل نماز کو نفل نماز اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فرض نہیں ہوتی، وہ ضروری نہیں ہوتی، وہ سنت نہیں ہوتی، وہ زائد ہے، پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہ پڑھیں گے تو گناہ نہیں۔ نفل کی یہ مال غنیمت کو نفل یا انفال کیوں کہا گیا؟ مال غنیمت کو انفال اس صورت میں اس لیے کہا گیا ہے کہ بندہ جب جہاد کرتا ہے تو اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، دنیا کا مال نہیں ہوتا۔ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ کئی پچھلی شریعتوں کے اوپر مال غنیمت کا استعمال حرام تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے جنگ کرنی ہے بس، تاکہ لالچ پیدا نہ ہو، دنیا کے مال کا لالچ پیدا نہ ہو۔ پھر یہ جو عرب کے لوگ تھے اسلام سے پہلے، انہوں نے اپنا یہ قانون بنایا ہوا تھا، جو قتل کر لے مقتول کا مال اس کا، ٹھیک ہے، یہ وہاں پہ ایک روایت تھی۔ اس لیے پھر سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ مال غنیمت کے آداب بیان کیے۔ آپ کو پتہ ہے اختلافات مال کی وجہ سے ہوتے ہیں، جماعتوں میں لڑائیاں مال کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو مال جو کہ آئندہ جنگ بدر کے بعد اختلافات کا سبب بننے والا تھا، صحابہ نے پھر اس کے بارے میں پوچھا بھی، اللہ کے نبی نے سورہ انفال میں جواب دی، پہلے بھی تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ سورہ انفال میں تربیت کی گئی، تربیت یہ کی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول جو بھی فیصلہ کریں گے تم نے خوشی سے فوراً مان لینا، ان کی اطاعت کرنی۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ آغاز میں بھی یہ کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایماندار۔ مال غنیمت کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول جو فیصلہ کریں تم نے ماننا ہے، تمہارے زندگی کے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول جو فیصلہ کریں تم نے ماننا ہے۔ اور سورہ انفال میں ہی آتا ہے کہ جب اے ایمان والو تمہیں اللہ کے رسول اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے تو فوراً ان کا کہنا مانو۔ سورہ انفال میں اس کا شان نزول کیا ہے؟ ایک صحابی نماز پڑھ رہے، نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، انہوں نے نماز پوری کی، نماز پوری کر کے وہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا، تم دیر سے کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو آپ نے یہی آیت پڑھی، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اے ایمان والو جب تمہیں اللہ کے رسول اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندہ کرتی ہے، زندگی بخشتی ہے، تو ان کی اطاعت کرو۔ یہاں سے اندازہ لگا لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کتنی اہم ہے، آپ کی فرما برداری، تاکہ مسلمان ذہنی طور پہ تیار ہوں، جو آرڈر اللہ کے نبی دیں اسے بغیر لیت و لال کے فوراً مان لیں۔ یہ سورہ انفال میں تربیت کی گئی۔ یہاں پر بھی اس سے آگے بھی پہلی آیت میں بھی 3 مقامات پر یہ تربیت کی گئی ہے۔ تو 3 باتیں میں نے ابھی تک سورہ انفال کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، باقی میں نے پس منظر پیش کیا تھا۔ ایک بات یہ پیش کی کہ ایمانداروں کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے، سورہ انفال میں اللہ نے بیان کیا، کیونکہ اب میدان جہاد میں جانا تھا، تو جہاد میں اترنے کے لیے اب اسلام کو غلبے کے لیے یہ خوبیاں ضروری تھی جو مسلمانوں میں ہونی چاہیے۔ کیا خوبیاں؟ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل ڈر جائے، جب قرآن پڑھا جائے تو ان کا ایمان بڑھے، اللہ پہ توکل کریں، نماز پڑھیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، اللہ کی راہ میں ہجرت کریں، جہاد کریں۔ یہ خوبیاں سورہ انفال میں بتائی گئی، اور یہ پہلی جنگ کے موقع پہ سورت نازل ہوئی ہے، اس میں پوری تربیت کا پہلو رکھا گیا۔ ایک یہ، دوسرا مال غنیمت کے بارے میں ذہن سازی کر دی کہ اللہ اور اس کے رسول جو بھی فیصلہ کریں تمہیں کچھ بھی نہ دے تم نے ماننا ہے، لیکن بعد میں اس کے 5 حصے جو ہے وہ کر دیے گئے، لیکن آغاز میں ذہن سازی کی، قل الانفال للہ ورسول، کہہ دو مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا، یہ پہلا جواب ہے۔ ذہن سازی کر دی کہ جو بھی فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے اس کو بن و ان ماننا ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کرنی۔ یہ 2 چیزیں جو ہے بیان ہوئی، اور تیسری چیز سورہ انفال میں جو بڑی بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اسی سے تمہاری زندگی ہے۔
اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہاری طاقت ہے، تمہارے اندر اختلافات نہیں پیدا ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو تمہارے اندر تنازعات پیدا ہو جائیں گے، اختلافات پیدا ہو جائیں گے، تمہاری ساکھ چلی جائے گی۔ تو یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جو سورہ انفال میں